بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسلامک ٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے۔ Could a Texas cow start Armageddon in the Middle East in April 2024? He also mentioned the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. It may sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. دی ریڈ ہائفرز یا پھر لال سرخ گائیں، اس کے متعلق آپ نے بہت سارے چینلوں پہ یا پھر بہت سارے یوٹیوب چینل پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھے ہوگی آپ نے کہ لوگ اس پہ کافی زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ آخر کار ریڈ ہائفرز ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں یہودیوں کے نزدیک ریڈ ہائفر جو کہ ایک لال سرخ رنگ کا بچڑا ہے، جو یہودی کا یہ ماننا ہے، جو جوئش ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو لال سرخ گائے جو اسے 2.5 سے 3 سال تک کی عمر کی ہونی چاہیے اور وہ پوری براؤن ہونی چاہیے، پوری لال ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی، اس کی آنکھوں کے جو پلکیں ہیں وہ بھی لال ہونی چاہیے، اور وہ ایسی گائے کو تلاش کریں جو کہ 2.5 سے 3 سال کی ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہ ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جو گوشت ہے، اس کے جو کھال ہے، یا پھر اس کے یہاں تک کہ اس کے گوبر ہے، ان سبوں کو وہ جلا کے اس کے بعد جو ہے یہ راکھ کو جو ہے پانی ملا کے جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے جو وسیع ہیں، جو ان کے ربائس ہوں گے، وہ اپنے جسم پہ لگائیں گے تو وہ اس طریقے سے وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ تو ریڈ ہائفل کا یہ ہے کانسیپٹ۔ اب اس پہ ابھی اتنی زیادہ باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو جوئش ہے ان کی ایک ریسرچ سینٹر ہے اور اس کا نام ہے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ۔ انہوں نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس جو تھی 27 مارچ 2024 کانفرنس کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی پوری جو پلاننگ ہے اس کو شیئر کیا لوگوں تک، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو وارن بھی کر دیا، ایک طریقے سے وارننگ بھی جاری کی ہے۔ تو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے پریس کانفرنس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری عید آ رہی ہے، عید وسیع جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اور اسی اپریل کے 22 اپریل تا 30 اپریل تک ان کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کو انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم یہ جو ریڈ ہائفرز ہے اس کو ہم بیت المقدس کے مقام کے سامنے جو کوہ زیتون پہاڑ ہے، ماؤنٹ آف اولیف جسے کہا جاتا ہے، اور ماؤنٹ آف اولیف کے پاس انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے جس کو التار کہتے ہیں۔ یہ التار کی جگہ پہ یہ 5 لال بھورے رنگ کی جو گائے ہے اس کو یہاں پر وہ ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کے گوبر اور گوشت کھال وغیرہ کو یہاں پر وہ جلائیں گے، اور جلانے کے بعد جو ہے اس راکھ کو جو ہے یہاں پر وہ جو راکھ بن جائے گی اسے جو ہے پانی کے ساتھ ملا کے، اور پانی کے ساتھ ملانے کے بعد جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جو بڑے روائس ہیں وہ اپنے جسم پہ ان ساری چیزوں کو لگائیں گے، اس کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہے، یہودی جوئش کا کانسیپٹ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی سلطنت کو جو ہے تعمیر کرنے کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کے درمیان جو جوئش ہے جو عبادت کرتے ہیں، جو ویسٹرن وال ہے جس کی وہ عبادت کر رہی تھی، وہ چارے طرف سے راؤنڈ گھیری ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم یہ ایسا کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس وال کو کراس کر سکتے ہیں، اور وال کراس کرنے کے بعد مسجد اقصی کو ہم گرائیں گے، شہید کریں گے، اور وہاں پر جو ہے ہم اپنا 3rd ٹیمپل جو ہمارا 3rd ہیکل ہے اس کو ہم وہاں پر تعمیر کریں گے۔ یہ دی ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے۔ انہوں نے ساری پلاننگ یہاں پر تیار کر لی ہے، سارے مغرب جو ہے یہاں پر اس چیز کو وہ لوگ تیار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے پلان بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں فلسطین میں مسجد اقصی کے ساتھ، کیا کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے یوٹیوب چینل پہ یا ان کی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سارے واضح پیغام دیا مسلمانوں کے لیے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ جو لال بھورے رنگ کی گائے ہے اس کو انہوں نے خرید بھی لیا ہے، اور تقریباً $5 لاکھ دے کے ٹیکسلا سے یہ ساری گائے کو انہوں نے پرچیز بھی کر لیا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ان کی پلاننگ ہے. تو آپ سب مسلمانوں سے دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کے لیے کرم فرمائے. اور آپ لوگ بھی اس عید کے دن عید میں اور جو آخری عشر چل رہا ہے اس میں بھی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے.